ایک بات اچھی طریقے سے جان لو، تم میں سے جتنے لوگ پڑھتے ہو نا، چاہے جس لائن میں پڑھتے ہو، جس لائن کی پڑھائی کرتے ہو، یا جو لوگ پڑھ بھی چکے ہیں، پڑھائی کر کے فارغ ہو چکے ہیں، وہ سب کے سب کان کھول کے سن لیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پڑھنے والے یا پڑھے ہوئے ہر کوئی سکسیسفل نہیں ہوتا ہے، ہر کوئی راہ راست پر نہیں چل سکتا ہے۔ اس کا علم اسے صحیح راستے پر نہیں لا سکتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، غور سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ پڑھتے ہیں دنیا میں، چاہے جس لائن میں بھی پڑھے، مگر سب کے سب صحیح انسان بن نہیں پاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ انہوں نے کبھی خود کو بنانے کی کوشش ہی نہیں کی، اپنے آپ کو سنوارنے کی اور صحیح راستے پر لانے کی، اور اپنی سوچ کو صحیح بنانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کبھی ان کے خیال سے، ان کے دل و دماغ سے یہ بات گزری ہی نہیں کہ ہمیں پڑھ کے کیا کرنا ہے، اور ہم پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ پڑھائی سے دن بدن اپنے علم کو، اپنے اعمال کو، اپنی لیاقت کو جانچتے اور پرکھتے رہنا چاہیے۔ جانچنا اور پرکھنا علم والوں کے لیے یہ سخت ضروری چیز ہے۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں، گیان اور تعلیم اور شکشا حاصل کر رہے ہیں، تو آپ کو خود اپنے آپ کو جانچتے رہنا ہوگا، پرکھتے رہنا ہوگا، ٹٹولتے رہنا ہوگا کہ کیا میں نے بڑوں کی قدر کرنا سیکھا یا نہیں، کیا میں نے اپنے ماں باپ کا احترام کرنا سیکھا یا نہیں، اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا انداز اور سلیقہ میرے اندر آیا کہ نہیں، بڑوں کی تعظیم و تکریم کا ملکہ ہمارے اندر داخل ہوا یا نہیں۔ نماز، دینی کام، اپنے خدا، اپنے مالک، ان چیزوں کو پہچاننے کا جو سلیقہ اور طریقۂ امتیاز ہونا چاہیے، وہ سب کچھ اندر میں داخل ہو رہا ہے یا نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ علم کے ذریعے اپنے آپ میں بدلاؤ ہونا سخت سے سخت ترین ضرورت ہے۔ ماں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، کیسا برتاؤ کرنا ہے، کیسے پیش آنا ہے، کس انداز سے گفتگو کرنا ہے، ہمارا معیار کیا ہے، ماں کے ساتھ، بڑے بھائی کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی بہنوں، بڑی بہنوں کے ساتھ کیا طور طریقہ ہے ہمارا،
وہ ہمارا علم ہی ہمیں سمجھا سکتا ہے اور ناپ تول کروا سکتا ہے، اور اگر نہیں کروا رہا ہے تو پھر ہم علم نہیں، بکواس حاصل کر رہے ہیں، بیکار، کسی کام کا علم نہیں، کوئی گیان نہیں۔ میں ایک بات بارہا کہتا ہوں کہ ادب اور خدا کو پہچاننے کا ملکہ اور سلیقہ، بڑوں کو پہچاننے کا، ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، غریبوں کو، لاچاروں کو، مجبوروں کو، کمزوروں کو، بے بسوں کو، یا کسی بھی دنیا کی کسی بھی مخلوق کو پہچاننے کا طریقہ اور طریقۂ امتیاز، یہ عمر کے لحاظ سے نہیں، یہ اپنی سوچ اور فہم کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ ورنہ آپ ایسے بارہا دیکھتے ہوں گے، ہزاروں لاکھوں دیکھتے ہوں گے کہ بڑے بڑے لوگ، عمر دراز لوگ، جوان لوگ، نوجوان لوگ، بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے منصب والے لوگوں کی قدر کرنا نہیں جانتے، ماں کی قدر نہیں جانتا، باپ کی قدر نہیں جانتا، چھوٹے کیا ہیں، بڑے کیا ہیں، کوئی پہچان نہیں، خدا کیا ہے، رسول کیا ہے، عبادت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں، نہ بولنے کا رنگ، نہ چلنے کا ڈھنگ، نہ کسی سے گفتگو کا کوئی انداز۔ یہ اگر ہوتا ہے تو کسی بچے میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ چیز، یہ انداز، یہ طریقہ، یہ طور، یہ اخلاق کسی بچے میں بھی ہوتا ہے، ورنہ بڑے بڑے بڈھوں میں بھی نہیں ہوتا۔ میں بہت سست ہو کر بول رہا ہوں، لیکن اللہ کے واسطے غور کریں گے۔ میں اپنے بچوں کو سمجھاتے رہتا ہوں کہ تم میں سے بہت سے لوگ پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں اور پڑھ بھی لیتے ہیں، اور بعض تو بالکل پڑھ ہی نہیں پاتے ہیں، اور بعض تو ادھورا کر کے چھوڑتے ہیں، اور بعض تو پڑھ کر کے کامیاب، یعنی ڈگری لے کر کے آ بھی جاتے ہیں۔ اس کے باوجود کسی کی لائن کچھ ہو جاتی ہے، کسی کی لائن کچھ ہو جاتی ہے، کوئی کسی کام میں لگ جاتا ہے، کوئی کسی کام میں لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ پڑھے لکھے میں بھی کوئی چور، کوئی بدماش، کوئی شرابی، کوئی نشے باز، کوئی کچھ، ہر طریقے کے لوگ، ہر انداز کے، ہر قسم کے لوگ پڑھے لکھوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ وجہ صرف اس کی یہی ہے کہ انہوں نے شروع سے ہی، ابتدا سے ہی اپنے آپ کو بدلنے کی اور سنوارنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور جنہوں نے کیا، کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتا رہا، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتا رہا، اپنے آپ کو اچھے راستے پر لانے کی کوشش، اپنے خدا کو، اپنے مالک کو پہچاننے کی کوشش، ان کی عبادت کی کوشش، ان حرام و حلال سے بچنے کی اجتناب کرنے، حرام و حلال کے امتیاز کرنے کی کوشش، اگر جنہوں نے کرتا رہا، جس نے بھی کرتا رہا، تو بزرگوں، دوستو، وہی سکسیسفل انسان نظر آتا ہے، اور آ رہا ہے، اور دکھائی دے رہا ہے۔ اس لیے صرف پڑھنا کمال نہیں، پڑھنے کے لیے جانا کمال نہیں، پڑھائی میں لگنا کمال نہیں، یا پڑھ کر کے ڈگری حاصل کر لینا کمال نہیں، ان چیزوں سے ہمیں کیا ملا، چھوٹی چھوٹی کہانیوں سے لے کر کے بڑی بڑی کہانی تک
ہم اپنے اندر داخل کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر بڑی بڑی بات ہم اپنے اندر کا داخل کر کے اپنے آپ کو نہیں سنوار لیے، نہیں چمکا لیے، نہیں بنا لیے، تو پھر ہم جاہلوں سے بھی بدتر، مورکھوں سے بھی بدتر، نالائقوں سے بھی بدترین ہو گئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عقل سلیم، قلب سلیم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔